عبادت صرف اللہ رب ذوالجلال کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حق میں کسی اور کو شریک نہیں بنایا۔ تو فرمایا کہ عبادت ہر حال میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی کرنی ہے، اور پھر فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ ذرا اس آیت کریمہ کے اندر غور کیجئے کہ اللہ رب ذوالجلال نے سب سے پہلی اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے، اور اس کے فوراً بعد اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے اپنی توحید کے بعد، عبادت کے حکم کے بعد رسالت کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کوئی اور تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ والدین کا ذکر کیوں کیا؟ اس کی بھی کئی وجوہات ہیں جن کا جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ آیت کریمہ کا مطلب بالکل واضح ہو جائے اور سمجھ میں آ جائے۔ ہم سب کا ایمان اور یقین اس بات پر ہے کہ ہمارا خالق حقیقی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، کہ ہمیں پیدا اس نے کیا ہے، اس کے حکم سے ہم پیدا ہوئے۔ صرف ہم نہیں، ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ حقیقی پیدا کرنے والا وہ ہے، وہ پیدا کرنے میں کسی کا محتاج نہیں، کسی شرکت کا محتاج نہیں۔ وہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے، دنیا میں بھیج دیتا ہے، چیزوں کو وجود بخش دیتا ہے۔ تو حقیقی خالق میرے اور آپ کا وہ اللہ ہے۔ لیکن ظاہری طور پر پیدا ہونے کا سبب کون ہے؟ وہ والدین ہیں۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے پہلے حقیقی خالق کا ذکر، اپنی ذات کا ذکر کیا، اور اس کے بعد ظاہری پیدا ہونے کا جو سبب ہیں والدین، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کے بعد ان کا ذکر فرمایا۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے بعد والدین کا تذکرہ کیا؟ اور ہم روزانہ ہر نماز کے اندر اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لائق و زیبا ہیں۔ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، پیدا کرنے والا ہے۔ اور رب کس کو کہا جاتا ہے؟ رب اسے کہتے ہیں جو تربیت کرنے والا ہے۔ یہ رب ہی ہے کہ مرغی کا بچہ ہو، بطخ کا بچہ ہو، مرغی کا بچہ چلنے لگتا ہے، پھیرنے لگتا ہے، دوڑنے لگتا ہے، اور بطخ کا بچہ ہوتا ہے پانی کے اوپر تیرنے لگتا ہے۔ اس کی تربیت کس نے کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ جانوروں کے بچے پیدا ہوتے ہیں، فوراً دودھ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، انہیں یہ طریقہ کس نے سکھایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے سکھایا۔ شیر کو کس نے سکھایا کہ تیری خوراک خون ہے؟ بھیڑیے کو جھپٹنا کس نے سکھایا؟ پرندوں کو اڑنا کس نے سکھایا؟ ان کی ساری تربیت کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو فرمایا کہ میرے بندو، پالنہار میں تمہارا ہوں حقیقی، کہ میں تمہارا رب ہوں، پالنے والا ہوں، تربیت کرنے والا ہوں۔ لیکن ظاہری طور پر جو تجھے پالنے والے ہیں، تیری تربیت کرنے والے ہیں، وہ والدین ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذکر کے بعد والدین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ دو وجہ ہوں گی۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ اللہ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو پیدا کیا تو بندوں سے کوئی غرض ہے اللہ کی؟ نہیں، کوئی غرض نہیں۔ کائنات کی ساری مخلوقات، انسان و جنات کے سمیت، مرنے والے زندہ، سب کو اکٹھا کیا جائے،
وہ سارے کے سارے نافرمان بن جائیں تو اللہ تبارک و تعالی کی عظمت میں، قدرت میں، شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی۔ اس نے پیدا کیا ہے ہمیں، کائنات کی اشیاء کو بنایا ہے، رنگ و بو کو بنایا ہے، حجر و شجر کو بنایا ہے، آسمان کی بلندی کو رکھا ہے، ستاروں کو سجایا ہے آسمان پر، چاند کو اور سورج کو روشنی دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ لیکن اللہ رب ذوالجلال کو ان تمام چیزوں سے کسی قسم کی کوئی غرض نہیں ہے۔ تو اللہ نے پیدا کیا ہے بے لوث، بے غرض۔ اسی طرح والدین کا پھر تذکرہ کیا اللہ پاک نے کہ والدین بھی اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو بے غرض ہو کر، بے لوث ہو کر۔ ماں باپ اپنے بچے کو جو محبت دکھاتے ہیں اس کے ساتھ کوئی لالچ ملا ہوا نہیں ہوتا، کوئی غرض نہیں ہوتی۔ یہ تو ہم دیکھتے ہیں نا، کتنے ہی بچے ایسے ہوتے ہیں اپاہج ہوتے ہیں، آنکھوں سے یعنی نابینا ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، قوت سماعت ان کی متاثر ہوتی ہے، چلنے پھرنے سے قاصر ہیں، بات کرنے سے قاصر ہیں، لیکن ماں باپ کے دل میں پھر بھی محبت اللہ نے رکھی ہے۔ پوری دنیا کے سبھی بچوں سے زیادہ ماں باپ کو اپنے اولاد سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ تو یہ جو پیار کا جذبہ ہے یہ بے لوث ہے، بے غرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے بندے کو جو پیدا کیا بے لوث اور بے غرض، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حقیقی صفت ہے، شان حقیقی شان ہے، ظاہری طور پر اس انسان کے پیچھے کار فرما جو ہستیاں ہیں وہ ان کے والدین ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اس کی تفصیل اگلی آیت کریمہ کے اندر جو میں نے خطبے میں پڑھی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت ہر حال میں اسی کی کرنی ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ اور یاد رکھنا اے انسان، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ اگر تمہارے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے تو یاد رکھنا فلا تقل لہما اف۔ اس لفظ اف کی کئی دفعہ میں تشریح بیان کر چکا ہوں درس قرآن کے اندر بھی، ویسے والدین کے حقوق کے متعلق جو بیانات ہوتے رہتے ہیں اس میں بھی میں نے بیان کیا، لیکن چونکہ یہ اہم ترین موضوع ہے، یاد رکھنے والا ہے، عمل کرنے والا ہے، تو اس کو دوبارہ سمجھ لیجئے کہ اف کسے کہتے ہیں۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں، فقہاء کرام فرماتے ہیں، علماء دین فرماتے ہیں کہ اف کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنے باپ سے مخاطب ہو اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، یہ بھی اف کے زمرے میں آتا ہے۔ کوئی بچہ اپنے والدین کو اپنے پاس بلائے اور کہے کہ ابا جان ادھر آؤ میری بات سنو، تو یہ بھی اف کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ یہ مولانا محترم جانتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ 14 سال تک ہم نے ایک ساتھ پڑھا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے اس طرح، اس سے لے کر اب تک حضرت مولانا نعیم الرحمن صاحب جو مدیر ہیں جامعہ صدیق اکبر کراچی کے، اور بھائیوں سے بھی بڑھ کے ہیں، اور یہ جانتے ہیں کہ استاد محترم نے ہمیں اس موقع پر یہ بات بتائی تھی کہ والدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا بھی یہ اف کا مصداق ہے، کہ وہ بھی اف کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح راستے میں چل رہے ہوں باپ بیٹا، بیٹا آگے چل رہا ہو باپ سے، والد سے، تو یہ بھی اف کے زمرے میں آتا ہے، الا یہ کہ وہ اس کی رہنمائی کرے کہ آگے کوئی خطرہ نہ ہو، تو بیٹا آگے جائے تو اس کی اجازت ہے، لیکن عام طور پر نہیں۔
اپنے والد کے سامنے پاؤں پھیلا کر بھی نہیں بیٹھنا، یہ بھی اف کے زمرے کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح باپ کہے بیٹا فلاں کام کر دے، وہ کہتے کر لوں گا، یہ نہیں کہتا نہیں کرتا، لہجے میں سختی ہے، کڑوا پن ہے، کہتے کر لوں گا ابا، تو یہ بھی اف کے زمرے میں آتا ہے۔ تو فلا تقل لہما اف، اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، انہیں جھڑکو مت۔ کوئی کام ہو گیا کہ ابا یہ کیا کیا تو نے، اماں تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، تم سمجھتی نہیں ہو، یہ کیا کر لیا تم نے، نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے نہیں سمجھایا تھا، وہ سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ادھر وہ والدین سہمتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، وہ لرزتے ہیں تو اللہ کا عرش جو ہے وہ لرز جاتا ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ نرمی والے لہجے سے بات کرو۔ اگر والدین ظاہری طور پر غلط بات بھی کریں نا، اس کو نظر انداز کر دو۔ کبھی والدین غصے میں آ کر اپنی اولاد سے کہے نکل جا میرے گھر سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بیٹا بھی بوریا بستر باندھ کر ساری چیزیں اکٹھی کر کہے کہ ابا نے کہہ دیا اب میں جاؤں۔ نرمی سے، باپ ہے، اسے غصہ آ سکتا ہے، لیکن آگے سے نرمی ہوگی تو باپ کے دل میں رحم آئے گا۔ بیٹا بھی آگے سے اس طرح کرے گا تو پھر باپ کے دل میں مزید سختی آتی جائے گی۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ انہیں جھڑکو مت۔ کم کر دیں اس کو، والیوم کم کر دیں۔ تنہرہما، انہیں جھڑکو مت۔ کئی ایسے اولاد معاشرے میں موجود ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو بات کرنا بھی نہیں دیتے، بات کرنے نہیں دیتے، آپ چپ کریں، آپ کو نہیں پتا، آپ نے یہ کیا، آپ نے وہ کیا۔ تو ادھر اگر یہ ناراض ہو گئے نا تو عرش والا ناراض ہو جائے گا۔ رضا الرب فی رضا الوالد، رب کی رضامندی وہ والد کی رضامندی میں، اور رب کی ناراضگی وہ والد کی ناراضگی میں۔ ہاں ایسے امور میں والدین کی اطاعت نہیں ہوتی جہاں خالق کی نافرمانی ہو۔ مثلاً باپ کہے بیٹا نماز نہیں پڑھنی تو یہ بات نہیں ماننی، باپ کہے کہ بیٹا روزہ نہیں رکھنا تو یہ بات نہیں ماننی، کیونکہ خالق کی نافرمانی جہاں وہاں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لیکن ہم تو بڑے دور کے سوچنے والے لوگ ہیں، ہم خالق کی نافرمانی کو ترجیح دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بھائی جی برادری والے ناراض ہو جائیں گے۔ کئی ایسے کام ہم کر رہے ہیں، رسومات ہیں، ہمارے رواج ہیں، معاملات ہیں کہ جو بالکل شریعت کے خلاف ہیں، متصادم ہیں، لیکن ہم وہ کر رہے ہیں کہ بھئی معاشرے والے کیا کہیں گے۔ معاشرے والے جو مرضی کہیں، خالق کی نافرمانی نہیں کرنی ہم نے۔ تو بہرحال فرمایا کہ والدین کے ساتھ نرمی سے بات کرو، اور ہمیشہ جب بھی باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچتا ہے نا تو اس کے اعضاء جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، قوت برداشت بھی کمزور ہو جاتی ہے، اس کے اعضاء بدنی جو جسمانی اعضاء ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ پھر ایسے موقع پر چڑچڑاپن، غصہ جو ہے اس کے اندر یہ غالب آتا ہے۔ اس موقع پر یہ اولاد کا بڑا سخت امتحان ہوتا ہے کہ جب ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں چھوٹی سی بات بھی بڑی لگنے لگ جاتی ہے، کیونکہ ان کی قوت مدافعت میں کمی آ جاتی ہے۔ تھوڑا سا بچہ شور کرے تو تکلیف ہوتی ہے انہیں، پھر کہتے ہیں یہ ابا ویسے ہی ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ تو ایسے موقع پر امتحان ہے، بندہ یہ سوچے کہ جب میں چھوٹا تھا میرے ساتھ میرے والد نے کیا سلوک کیا، میرے ساتھ کیسے محبت کا معاملہ کیا۔ اب یہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم میرے لیے یہ ہے، اب میں بھی ان کی باتوں کو، تلخ باتوں کو نظر انداز کروں گا، اور میں ان سے محبت اور شفقت والا معاملہ کروں گا۔ اور پھر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ تمہارے والدین ہی تمہاری جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ والدین جنت ہیں، ان کی خدمت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کو وقت دیا کرو۔ کئی کہتے ہیں میں تو اپنے والد کا نافرمان نہیں ہوں بھائی، فرما بردار ہوں، میں تو اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرتا،
آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات بھی نہیں کرتا، میں تو اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، کبھی ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی، انہیں تکلیف نہیں پہنچائی۔ یاد رکھنا والدین کو ساری چیزیں جتنے بھی ہیں نا معاملات، یہ بے وفائی، بے مروتی، ان کا حکم نہ ماننا، یہ اتنا برا نہیں لگتا کہ جتنا برا والدین کو تنہائی میں لگتا ہے۔ تنہائی میں جتنے والدین دل کی کیفیت میں مبتلا ہوتے ہیں، جتنی ان کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت کوئی آئے بیٹا ان کے پاس بیٹھے اور ان سے بات کرے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ والدین کو بھوک بھی نہیں مارتی، والدین کو کوئی اور چیز نہیں مارتی، لیکن ان کو تنہائی اور جدائی مار دیتی ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ کونے میں والدین پڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس نہ بیٹا جا رہا ہے، نہ ماں جا رہی ہے، نہ پوتا جا رہا ہے، نہ پوتی جا رہی ہے، وہ بیچارے اپنے دن گن رہا ہوتا ہے، یوں اس دنیا سے چلے جاتا ہے، پھر دنیا کو دکھانے کے لیے ہم بہت سارے کام کرتے ہیں، پھر وہاں سے وہ پھل فروٹ بھی لے کے آتے ہیں، وہ دیگیں بھی بناتے ہیں اور لوگوں کے سامنے دسترخوان سجاتے ہیں، کیوں جی اماں کا انتقال ہوا ہے، ابا کا انتقال ہوا ہے، بھیا کا انتقال ہوا ہے، زندگی میں اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور جب وہ مر جائے تو لوگوں کو دکھلانے کے واسطے یہ سارے کام کرتا ہے، تو کیا فائدہ؟ ایک آدمی کو ابھی کھانے کی ضرورت ہے، بھوک نے اس کو ستایا ہوا ہے، اس وقت اس کو کوئی کھانا نہ دے، بعد میں جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے بہت سے لوگوں کو کھانا کھلائے، تو کیا فائدہ؟ تو اس لیے زندگی میں اپنے والدین کی قدر کریں، کبھی کبھار تنہائی میں جب بیٹھے ہوں تو ان کے پاس بیٹھا کرو، ان سے باتیں چھیڑا کرو، ان کو اہمیت دیا کرو، تاکہ وہ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں۔ اور یہ تو الحمدللہ ہمارے جو بر صغیر کے جتنے بزرگ ہیں نا، یہ بڑے خوددار ہیں، خوددار لوگ ہیں، یہ جتنے بزرگ ہیں نا یہ ہمارے خوددار ہیں، اتنی خودداری ان کے اندر ہوتی ہے کہ یہ ان کے دل میں کوئی خواہش ہوتی ہے تو زبان پر بھی نہیں لاتے، کہتے ہیں کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، تو بھائی اس بیٹے کو خود سوچنا چاہیے نا۔ تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ والدین کا نافرمان جو ہے، جو والدین کی حکم عدولی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، چرب زبانی سے پیش آتا ہے ان کے سامنے، تو وہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کا بدلہ اس سے ضرور دیتے ہیں۔ کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جو مکافات عمل ہوتے ہیں، جو دنیا میں ہی اس کے اثرات پتہ چل، ان میں سے ایک ہی ہے جو والدین کا نافرمان ہوگا تو اس کے ساتھ بھی اس کی اولاد نافرمانی کا معاملہ کرے گی، جیسے کرنی ویسے بھرنی والی بات۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، کل کو والدین بنیں گے تو آپ کی اولاد بھی آپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے گی۔ اور ہمیشہ اپنے والدین، خصوصاً جب وہ بڑھاپے کے اندر کی عمر کو پہنچ جائیں، تو ان کے ساتھ بڑے قدم پھونک پھونک کر ان کے ساتھ رویہ رکھنا ہوگا۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث طویل ہے، اس کا ایک ٹکڑا بیان کرتا ہوں، جو اکثر و بیشتر رمضان المبارک کے مہینے میں آپ سنتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو پہلا قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرا قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسرا قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ہم نے خلاف عادت یہ دیکھا ہے آپ کو، آپ نے آمین 3 مرتبہ کہا ہے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور جبرائیل نے یہ 2-3 بددعائیں کی ہیں، تو میں ہر قدم پر آمین کہتا رہا، اور ان میں سے ایک بات یہ کہی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ جس نے اپنی زندگی میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہیں کیا، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ بددعا دینے والا کون ہے؟ جبرائیل۔ کس نے بھیجا تھا اس کو؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آمین کہنے والا کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ تو جو والدین کا نافرمان ہے، جو والدین کی اطاعت نہیں کرتا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ روا نہیں کرتا، تو ایسے شخص کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین
کی بد دعا پر آمین کہی ہے تو اس کی قبولیت میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے جس کو موقع ملا ہے نا والدین ان کی زندگی میں حیات ہیں، ان کی قدر کریں، خوب قدر کریں ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، اپنے آپ کو ہوشیار نہ سمجھیں۔ بس اوقات جوان جو ہوتا ہے نا، جب جوانی کی عمر میں ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنے لگتا ہے، پھر والد اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے تو وہ ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیکھتا، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکالتا ہے، کہتا ہے کہ ابے کو کیا پتا کہ نیا دور چل رہا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے، ابے کو کیا پتا ہے، یہ تو مجھے پتا ہے، میں دوستوں میں اٹھنا بیٹھتا ہے میرا فلاں دوست، کیا کہنے اس کے، اور اپنے باپ کو نظر انداز کرتا ہے، دوست کو ترجیح دیتا ہے ایسی صورت میں۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ باپ کی وقت اس کی قدر نہیں کریں گے اور دوست احباب کی قدر باپ سے بھی زیادہ کریں گے، تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کو نظر انداز کر دیں گے کہ ابا جان تو کیا جانے کیا ہوتا ہے معاشرے میں، آپ کو کیا پتا، میں تو شہر شہر گیا ہوں، مختلف علاقوں میں گھوما پھرا ہوں، مختلف لوگوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، تو میں سمجھدار ہوں، اس لیے وہ ابا کی بات نہیں مانتا تو ناکامی قدم قدم پر اس کا مقدر بنتی ہے۔ پھر اسے خود بھی سمجھ آتی ہے 2 سال کے بعد، 2 سال آگے عمر بڑھتی ہے نا، تو پیچھے دیکھتا ہے تو اسے اپنی گزری ہوئی زندگی بڑی عجیب لگتی ہے اور ہنستا بھی رہتا ہے، میں ایسا تھا، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، بندہ سوچتا ہے کہ میں ایسا تھا، 2 سال پہلے میں نے یہ بات کہی تھی، اس وقت حالانکہ کتنی دلیری کے ساتھ، کتنی جرت کے ساتھ، اس کے اوپر کتنا ڈٹا ہوا تھا وہ بات کہی تھی، اب 2 سال بعد اسے خود جو ہے اس کی قدر و قیمت معلوم ہو گئی۔ تو اگر اسی طرح زندگی گزارتے گزارتے والدین کا سایہ سر سے اٹھ جائے تو پھر سوائے افسوس اور پچھتاوے کی کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ تو والدین کو ان کی زندگی میں ان کی قدر کرنی چاہیے، ابا جان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں، اماں کی، والدہ محترمہ کی تربیت اور اس کے محبت بھری جو نصائح ہیں، وہ ایسی نصیحتیں کائنات میں کوئی بھی آپ کو نصیحت نہیں دے سکتا، ان سے بڑھ کر تو پیار کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے کائنات میں۔ والدین عظیم ہستیاں یوں تو نہیں ہیں، آپ گھر سے باہر جائیں تو جب تک آپ نظروں سے اوجھل نہ ہو جائیں آپ کی والدہ آپ کو دیکھتی رہے گی، اور جب پتہ ہو والدہ محترمہ کو میرے بیٹے نے رات کو آنا ہے، سارے سو جائیں گے، وہ جاگ کر انتظار کرے گی، کوئی بھی نہیں پوچھے گا آپ سے، لیکن آپ کا وہ والد آپ کو فون کر کے ضرور پوچھے گا بیٹا کہاں ہو، ابھی تک پہنچے نہیں ہو، کہاں ہو۔ یہ سب سے زیادہ محبت دکھانے والی ہستی والد کی ہے اور والدہ کی ہے۔ اگر یہ دنیا میں زندگی گزارتے گزارتے ان ہستیوں کے سائے سے ہم محروم ہو جائیں تو پھر بعد میں سوائے پچھتاوے کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی۔ تو پھر پچھتانے کا کیا فائدہ؟ اپنی زندگی میں ان کی قدر کریں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کو وقت دیں، اور اگر کسی کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں یا والدین میں سے کوئی ایک باقی ہے، والدہ گئی ہیں، والد ہیں، والد چلے گئے، والدہ ہیں، تو ان کے پاس اب بھی موقع ہے، وہ خوب خدمت کریں، والد کے چلے جانے کے بعد والدہ کی خدمت کریں، ان کے پاس بیٹھیں۔ یہ وہی والدہ تھی کہ جب بچپن میں ہم تھے یہی والدہ خود تکلیفیں برداشت کرتی تھی ہمیں راحت پہنچانے کے لیے، خود بھوکی رہتی تھی اور ہمیں کھلاتے ہوئے خوش ہو جایا کرتی تھی، اس کو تسکین ملا کرتی تھی جب ہم کھاتے تھے، اور جب ہم نہ کھاتے تو وہی والدین اور ماں بے چین ہو جاتی، کھانا پینا بھول جاتی، بچے کی فکر میں لگی رہتی، کبھی کسی کے پاس لے جا رہی ہے، کبھی کس کے پاس لے جا رہی ہے، کبھی کس کے پاس، وہ والد بھی لے کے جا رہا ہے، وہ والدہ بھی لے کے جا رہی ہے، ان کا سکون، آرام، چین سب کچھ ختم اس بچے کی خاطر۔ اور وہی بچہ بڑا ہو کر باپ کو کہے تو کیا جانے، تو باپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ باپ کو جنت کا دروازہ یوں نہیں کہا،
ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور باپ کو جنت کا دروازہ کہا۔ اگر کسی کے نام جنت ہو بھی جائے تو داخل کہاں سے ہوگا؟ دروازے سے ہوگا نا۔ ہیں معاشرے میں دکھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ماں باپ دونوں کی قدر ضروری ہے، ماں کی زیادہ ہے کیونکہ ماں کی مشقت بھی زیادہ ہے، ماں کی تکالیف بھی زیادہ ہیں، اس کی تربیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے شریعت نے والد پر بھی اس کو ترجیح دی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والد کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے۔ باپ وہ ہستی ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو تکالیف میں ڈال کر اپنے گھر والوں کا سکھ دیکھتا ہے۔ ماں کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے تو اس کا خیال رکھتی ہے، تو ظاہر ہے کہ جو خیال رکھتی ہے تو کسی نہ کسی چیز سے رکھتی ہے نا، تو ان چیزوں کو میسر کرنے والا، محنت کرنے والا ظاہری طور پر کون ہوتا ہے؟ اس کا شوہر ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے۔ تو باپ کی بھی بہت بڑی قدر ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تمہیں جنت حاصل ہو بھی جائے ماں کی خدمت کرتے ہوئے، اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداری کرتے ہوئے، لیکن اگر باپ ناراض ہے نا تو پھر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ جنت کا دروازہ تمہارا والد ہے۔ تو کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنے ماں باپ دونوں کی قدر کرتے ہیں، قدر کرتے ہیں، اور جن سے کمیاں کوتاہیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں۔ انسان تو نادان ہے نا، خطا کا پتلا ہے نا، جلد باز بھی ہے نا، غسیلہ بھی ہے نا، لڑاکو بھی ہے، انسان کے اندر تو یہ ساری چیزیں تو ہیں۔ لیکن فرمایا کہ بہتر کون سا انسان ہے؟ وہ ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمسار ہو، اور اسے اپنی غلطی کا احساس ہو، اس کا ازالہ کرے، اس کے بعد وہی معاملات رکھے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں والدین کے ساتھ زندگی میں تو توبہ طائب ہو جائے اور والدین کے سامنے اس بات کا اقرار کرے اور آئندہ ایک نئی زندگی کی شروعات کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہو جائیں گے۔ لیکن اگر کسی کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اب اس کے دل کے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ جب میرے والدین زندہ تھے نا تو اس وقت میرا رویہ اس طرح تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب اسے پچھتاوا ہے، اب افسوس ہے، تو اس کا بھی ازالہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد رکھے۔ یہ نیک اولاد صدقہ جاری ہوتی ہے۔ کتنے والدین ایسے ہیں جن کی اولاد حافظ قرآن ہوتے ہیں، عالم دین ہوتے ہیں، نیکی کے کام کرنے والے ہوتے ہیں، وہ جب تک نیکی کا کام کرتے رہیں گے، اگر دعا وہ نہ بھی مانگے پھر بھی ان کے والدین کو اجر ملے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ ہوں ہماری اولاد ہمارے لیے، تو اپنی زندگی میں ان کی تربیت کریں۔ اور اگر کوئی آدمی وہ پچھتاوا ہو اسے اپنی گزشتہ زندگی پر کہ میرے والدین کی زندگی میں مجھ سے کوئی خدمت نہ ہو سکی، میں خیال نہ رکھ سکا، یہ کمی ہوگی، تو اس کو چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں ان کو یاد رکھے۔ اگر اللہ نے کچھ دیا ہے تو اللہ کے راستے میں ثواب کی نیت سے، اپنے والدین کو ثواب پہنچانے کی نیت سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے تو انشاءاللہ اس کا ثواب بھی ان کو پہنچے گا، اور یقیناً اس عمل کی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال جو اس کی کمیاں کوتاہیاں والدین کی زندگی میں ہوئی ہیں اللہ پاک ان کو معاف کر دیں گے۔ اور ہمیشہ اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، یا اللہ میرے والدین پہ رحم فرما، جس طرح کہ بچپن کی عمر میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا تھا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پہ رحم کیا تھا۔ تو یہ دعا ضرور مانگا کریں اپنے والدین کی۔ ایک تو والدین سے دعائیں لیں، اگر والدین نہیں ہیں تو ان کے لیے دعائیں کریں، تو تب بھی یہ ازالہ ہوگا۔ اور جن کے پاس یہ ہستیاں موجود ہیں وہ قدر کریں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ یقین جانیے جب یہ ہستیاں چلی جاتی ہیں نا، کوئی ایک چلا جاتا ہے نا، تو زندگی کے اندر وہ خلا آ جاتا ہے جو کبھی پر نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کریم سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہم سے ہماری زندگیوں میں والدین کے حقوق کے متعلق جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔